الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 435 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو رمضان میں جس نے ایمان کے ساتھ قیام کیا اسے ثواب کی امید ہے، ثواب کی نیت کر رہا ہے، اس کے پچھلے گناہ اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہے ثواب نماز تراویح کا. نماز تراویح جو ہے فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں باجی جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا. ہو جاتا ہے. روزہ فرض ہے، تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے، نفل ہے. یہ تہجدی کی نماز کو جو ہے رمضان میں تراویح کے دیتے ہیں، تو یہ نفل ہے. لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کے جو شخص راتوں کو قیام کرتا ہے، یہ تہجد رات کو یہ تراویح پڑھتا ہے اللہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے. اللہ ہماری بھی گناہ معاف فرما. اللہ ہم سب کو تو تراویح پڑھنے کی توفیق دے اور ہم سب کے ہی گناہ معاف فرما دے. حدیث نمبر 436 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے. اس وقت آدھی رات ہو رہی تھی تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، ورنہ عام طور پر آپ اپنی تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے. تو ایک رات آپ مسجد میں چلے گئے تو آپ نے وہاں پہ اپنی رات کی نماز پڑھی، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. اب کچھ لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول آئے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز شروع کر دی. تو صبح جب ہوئی تو لوگوں نے باتیں کی. کیا باتیں کی؟ کہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تھے اور لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز باجماعت پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو لوگ پہلے سے زیادہ اکٹھے ہو گئے. یعنی پہلی رات تو دیکھیں جی کسی کو پتہ نہیں تھا، جتنے لوگ مسجد میں موجود تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. اگلی رات آپ سمجھ لیجئے پہلے سے 4 گنا لوگ زیادہ آ گئے. جنہوں نے سنا وہ سارے لوگ شوق کے مارے آ گئے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو صبح کے وقت لوگوں نے باتیں کی. کیا باتیں کی؟ لوگوں نے بتایا ہاں جی رات کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی. بس تیسری رات کو مسجد والے جو تھے بہت زیادہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو انہوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی. یعنی 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے قیام کیا لوگوں نے. جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد اپنے نمازیوں سے عاجز آ گئی. کیا مطلب؟ اتنے نمازی ہو گئے کہ مسجد میں پورے نہیں آتے. مسجد عاجز آ گئی. مسجد اتنی بھر گئی کہ اس میں لوگوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش نہ رہی. ٹھیک ہے، چوتھی رات کو. لیکن اللہ کے رسول چوتھی رات نہیں نکلے، گھر میں ہی رہے حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے. تو جب آپ نے فجر کی پڑھ لی، آپ لوگوں کے سامنے آپ نے چہرہ کیا. یعنی نماز میں تو امام کی پیٹھ ہوتی ہے نا لوگوں کی طرف. تو اب آپ نے تشہد پڑھا اور اس کے بعد آپ نے کہا تم یہاں میرا انتظار کر رہے تھے، مجھ سے یہ چیز چھپی ہوئی نہ تھی. مجھے پتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں ڈرتا تھا کہ تم پر یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے اور تم اس سے عاجز نہ آ جاؤ. اب تو تم شوق میں پڑھ رہے ہو، لیکن بعد والے لوگ کہیں اس سے عاجز نہ آ جائے، وہ کہیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی. تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر یہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو لہٰذا 3 راتیں تو آپ پڑھتے رہے مسجد میں. چوتھی رات لوگوں کے ہجوم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی تشریف فرما رہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو یہ الفاظ فجر کی نماز ختم کرنے کے بعد بتائے. اب حضرت عمر نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے
تو انہوں نے ان کے سامنے یہ ساری صورتحالات تھی. 3 راتیں نماز باجماعت لوگوں نے پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ نے اس لیے 4تھی رات آپ نہیں نکلے تھے کہ آپ کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب نہیں تھا کہ نماز فرض ہو جائے گی کیونکہ اب تو وحی ختم ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وحی تھی، ممکن تھی. تو لہٰذا حضرت عمر نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے اپنے دور میں حضرت ابی بن کعب سے جو کہ بہترین قاری تھے انہیں حکم دیا کہ وہ نماز تراویح جو ہے وہ مسجد میں پڑھایا کریں. کیونکہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو اصل مسئلہ تھا کہ میں ڈرتا ہوں تو میں فرض نہ ہو جائے، اب ختم ہو چکی تھی وہی، اب یہ ڈر نہیں تھا. تو حضرت عمر نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ روزانہ مسجد میں یہ نماز تراویح جو ہے وہ پڑھایا کریں رمضان میں. حدیث نمبر 440 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ دعا کرتے ہیں. میں یہ دعا جو ہے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی کرتی جاتی ہوں اور عربی میں بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو زمین اور آسمان کا نور ہے. والحمد انت قیم السماوات والارض، اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو زمین اور آسمان کا نگران ہے، قائم کرنے والا ہے. ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن، اور تیرے لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو ان کے اندر ہیں. کن کے اندر؟ زمین آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے. انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق، اللہ تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے. کون سا وعدہ؟ قیامت کا. اور تیرا قول برحق ہے، تیرے سے ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، آگ برحق ہے. وقولک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق، اللہ تیرے سے ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، ناگ برحق ہے. والنبیون حق والساعۃ حق، اللہ تیرے سارے نبی برحق تھے، قیامت برحق ہے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت. اللہ میں تجھ پر اسلام لایا، اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، اللہ میں نے تجھ پہ توکل کیا، اللہ میں تیری طرح رجوع کرتا ہوں، اللہ میں تیری مدد کے ساتھ ہی کسی سے جھگڑا کرتا ہوں، اللہ میرے سارے معاملے تیری طرف ہیں، میں اپنے سارے فیصلے میرے سارے طرف ہیں. فاغفر لی ما قدمت واخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت. اللہ معاف کر دے، اللہ جو میں نے پہلے گناہ کیا وہ معاف کر دے، اللہ جو میں بعد میں گناہ کروں گا وہ معاف کر دے، اللہ جو میں نے چھپا کے گناہ کیا وہ معاف کر دے، اللہ جو میرے سے ظاہر ہوئے اللہ وہ معاف کر دے. تو میرا آقا ہے، تو میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میرے آقا مجھے معاف کر دے. اللہ تو برحق ہے، تیرا کہنا برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، تیرے نبی برحق ہے، قیامت برحق ہے. اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم تجھ پر اسلام تیرے فرما بردار ہو گئے، ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم نے تجھ پہ توکل کیا. اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تیری توفیق کے ساتھ کسی سے بحث کرتے ہیں، کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تیرے ہمارے سارے معاملوں کا تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما، جو ہم نے پہلے گناہ کیے، جو ہم نے بعد میں گناہ کریں گے اللہ وہ بھی معاف فرما دینا. اللہ جو چھپ کر کیے، اللہ جو ظاہر ہو گئے اللہ وہ بھی معاف فرما دے. اللہ تو ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، اللہ ہمیں معاف فرما. لا الہ الا انت، اللہ تو معاف فرما دے. آمین آمین آمین. اللہ میری ساری ان بہنوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ میری ساری ان بہنوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ مجھے بھی معاف فرما. اللہ رمضان میں اللہ تیرے نبی کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تیرے نبی کی دعائیں ہم سن رہے ہیں. اللہ اس کی برکت کے ساتھ اللہ ہمیں معاف فرما، جو ہم نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں کیے.
اللہ جو چھپ کے کیے، جو ظاہر کیے، اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا انت۔ حدیث نمبر 441 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، آپ کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا۔ عبداللہ بن مسعود سے کہا گیا کہ آپ نے کس برے کام کا ارادہ کیا؟ کہنے لگے میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تہجد کی نماز جو تھی بڑی لمبی پڑھا کرتے تھے، لمبی نماز پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ، اور عبداللہ بن مسعود تھک گئے ہیں اور اللہ کے رسول تھکے کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے میں ایک برا کام کروں، اور برا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کھڑے رہے میں بیٹھ جاؤں۔ صحابہ کو اتنا بھی ناپسند ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول تو کھڑے ہیں اور ہم بیٹھ جائیں، اور ہم اللہ کے رسول کی سنتیں سنتے ہیں اور بے پرواہی کرتے ہیں۔ باقی اللہ کے رسول کی نماز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا بہت لمبی ہوتی تھی۔ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء جو تھی وہ پڑھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پڑھتے، تسبیح کی آیت پر تسبیح کرتے، جہاں کہیں اللہ تسبیح کا حکم دیتے تسبیح بھی کرتے، جہاں سوال کی آیت پر سوال کرتے اور عذاب پر پناہ مانگتے۔ آپ کا یہ انداز ہوتا تھا قرات کا۔ حدیث نمبر 444 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی انسان کی گدی پر 3 گنے لگاتا ہے جب وہ سوتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو شیطان جو ہوتا ہے ایک انسان کی گدی پر، یہ گدی اس کو کہتے ہیں، 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ کو کے ساتھ یہ بات پھونکتا ہے، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سویا رہے، تھپکیاں دیتا رہتا ہے، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سویا رہے۔ اگر وہ جاگ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کرتا ہے اور دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو یہ 3 گرہیں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ اٹھ کے دعا پڑھی ہے۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا کوئی اور ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رات کو جب تہجد کے لیے جاگا کرتے تھے تو آپ سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ پوری یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ اس نے کوئی اور ذکر کر لیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اٹھا وضو کیا، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اٹھ کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو وہ صبح کرتا ہے، اس کا نفس بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کو یاد جو کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، بڑا ہوشیار ہوتا ہے، طبیعت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا، مرا پڑا رہتا ہے، تو اٹھتا کوئی نہیں، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا نفس جو ہے وہ بڑا برا ہوتا ہے اور بڑا وہ سست ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے۔ یہ نحوست کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور نفل بھی نہیں پڑھتے، اور حد یہ کہ فرض نماز سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں راتیں چھوٹی ہیں، رات 12 بجا دیے سوتے ہوئے، 1 بجا دیا، اور صبح فجر کی نماز کے وقت سوئے رہے۔ تو ایسے لوگ پھر کیا ہوتا ہے؟ بد مزاج، سست، موڈ خراب، سارا نوست نماز نہ پڑھنے کی ان کے اوپر چھائی رہتی ہے۔ حدیث نمبر 445 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی اپنی نماز کا کچھ حصہ رکھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ اصل بات ہے، فرض نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں، اور نفل نماز کہاں پڑھنی ہے؟ گھروں میں۔ نفل نماز گھروں میں پڑھنی ہے اور فرض نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ اگرچہ
آپ مسجد میں سنتیں اور نوافل پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ مساجد میں فرض پڑھے جائیں اور گھروں میں سنتیں پڑھی جائیں، تاکہ گھروں کو میں بھی برکت، گھر بھی بابرکت ہوں۔ اب اپنے گھروں میں جب آپ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو گھر قبریں بن جاتے ہیں۔ قبریں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یا مردے جو ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ حدیث نمبر 446 میں ہے کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ گھر بھی، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ گھر بھی زندہ ہوتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا وہ گھر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ دل جس میں اللہ کا ذکر ہے وہ دل زندہ ہے، اور وہ دل جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ دل بھی مردہ ہوتا ہے۔ تو دوبارہ حدیث کو دیکھیے، اپنے نمازوں میں سے کچھ اپنے گھر میں ان کا حصہ رکھو، کون سا؟ سنت اور نوافل کا، اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ تمہارے گھر مردہ نہیں ہونے چاہیے، تمہارے دل مردہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ دل مردہ ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ نہ کچھ کلام ضرور یاد آپ کو ہونا چاہیے، آپ کے دل کو اس سے آباد ہونا چاہیے، آپ کے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 448 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی تھی جو دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، ان کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ رسی زینب کی ہے۔ بس جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ زینب ایک خاتون تھی، وہ رات کو نفل نماز پڑھتی، اور نفل نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند غالب آ جاتی اس رسی کے ساتھ رسی اپنی گردن میں ڈال دیتی۔ اب ہوتا کیا، جب رسی گردن میں ڈال لی ہے تو ظاہر ہے وہ جو ہے اونگ نہیں سکتی، وہ رسی کی وجہ سے اونگنے لگتی، تو رسی کے ساتھ چونکہ وہ لٹکی ہوتی تھی وہ انہیں جھٹکا لگتا۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہ کرو۔ بس جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہ کرو، اس رسی کو اتار دو۔ تم میں سے کسی ایک کو نفل نماز تب پڑھنی چاہیے جب اس کا دل لگ رہا ہو، طبیعت ہوشیار ہو، طبیعت فریش ہو، اسے مزہ آ رہا ہو۔ مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز میں آپ کو لذت بھی آنی چاہیے، آپ کو مزہ بھی آنا چاہیے۔ فرض نماز جو ہے وہ تو آپ نے پڑھنی ہی ہے، لیکن نفل نماز تب تک پڑھیں جب طبیعت ہوشیار ہے، دل لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اور اگر آپ تھک جائیں، آپ کو نیند محسوس ہو رہی ہے، پھر کیا کرو؟ فائزہ فترا، تو جب تھک جائے اسے فلیکن، اسے بیٹھ جانا چاہیے، سو جائیں، کیونکہ نفل ہے۔ تو لہذا جب تک نفل میں آپ کا دل لگ رہا ہے تب تک نفل پڑھیں، اور اگر نفل میں آپ کو نیند آ رہی ہے، زیادہ تھک گئی ہیں، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، آپ کو بوجھ لگ رہی ہے، چھوڑ، ٹھیک ہے، کیونکہ نفل فرض نہیں ہے۔ نفل نماز تب تک پڑھیں جب تک آپ کی طبیعت ہوشیار ہے۔ یہ بھی دیکھیں کتنی رحمتیں ہیں دین کی۔ فرض تو ہم نے پڑھنا ہے، خواہ تھکے ہوئے ہیں خواہ نہیں، لیکن نفل تب تک پڑھے جب تک مزہ آ رہا ہے۔ آپ نے جی قرآن پڑھنا ہے، رمضان ہے، رمضان میں عام لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، جب تک قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے پڑھتے رہیں، ورنہ ہوگا کیا؟ غلط سلط آپ پڑھ جائیں گے، ہے نا؟ طبیعت ہوشیار نہیں ہوگی، تھکی ہوئی ہوں گی، جو ہے سر جو ہے درد کر رہا ہے تھکاوٹ کی میں، آپ غلط سلط پڑھ جائیں گے، صحیح ہے؟ تو تب تک نفل عبادت کریں جب تک کہ دل لگ رہا ہے، جب دل نہیں لگ رہا چھوڑ دیں، سو جائیں، کوئی بات نہیں، جب طبیعت ہوشیار ہوگی پھر کر لیجیے گا۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نے جی ساری رات جاگنی ہے، اس کا طریقہ یہ کریں، اگر آپ نے ساری رات جاگنی ہے
تو یا تو پھر ایسا کرے ایسے وقت میں جا کے وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے ساتھ آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی. وضو کرنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا نیند کا بہت غلبہ ہے، جھوم رہے ہیں، نہیں دل لگ رہا، آرام سے آدھا گھنٹہ آرام کر لیں. آدھا گھنٹہ آرام کے بعد شاید اٹھ کے آپ نماز بہت اچھی پڑھ سکیں. حدیث نمبر 449 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے بتایا یہ فلاں عورت ہے. اور حضرت عائشہ اس کی نماز کا ذکر کرنے لگ پڑی. کیا ذکر کرنے لگ پڑی؟ یہ بڑی لمبی نماز پڑھتی ہے، بہت لمبی تہجد پڑھتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھہرو، تمہارے اوپر اتنا ہی ہے جتنی تم طاقت رکھتے ہو. اللہ کی قسم اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو. اللہ کے پاس بہت اجر ہے. ایسا نہ ہو کہ تم تھک جاؤ اکتا جاؤ گے. کیا کرو گے؟ سوچو گے میں اگلے دن پڑھتی نہیں. ایسا ہی ہوگا نا. آپ کہیں گے کل میں نے پڑھی تھی بہت ہی تھک گئی تھی، میرے سے نہیں آج پڑھی جاتی. اس کی بجائے بہتر ہے اب آج ہی اتنی پڑھیں جسے نہ اتنی تھکے، قطع کے کل کو بھی پڑھ سکیں. صحیح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت پسند تھی جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی کرے. یہ بات میں نے آپ کو پہلی بھی بتائی ہے. تھوڑی عبادت کر لے ہمیشہ کر لے، تھوڑی عبادت کر لے ہمیشہ کر لے. حدیث نمبر 456 ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبر گیری کرتے رہا کرو، قرآن کی حفاظت کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ چھٹ کر بھاگنے میں اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جس کا پاؤں باندھا ہوتا ہے. اصل بات ہے کہ عرب لوگ، آپ کو پتہ ہے اونٹ ان کی سواری تھا، تو اونٹ کے 4 پاؤں میں سے ایک پاؤں کو باندھ دیتے ہیں، ورنہ اونٹ جو ہے نا رات کو بھاگ جاتا ہے. یہ بکریاں گھوڑے وغیرہ تو ہم صرف باندھ دیتے ہیں نا، ان کو ان کے قلعے سے باندھ دیا، لیکن اونٹ کو باندھتے تو اس کی ایک ٹانگ بھی باندھتے ہیں ساتھ، کیونکہ یہ بڑی جلدی بھاگتا ہے. تو اس کی ایک ٹانگ بھی باندھتے ہیں تب جا کے یہ ٹکا رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن ہے یہ بھاگنے میں پاؤں بندھے ہوئے اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے. اصل بات یہ ہے قرآن کو یاد کرتے رہنا چاہیے کیونکہ قرآن بڑی جلدی بھولتا ہے. میرا حال ہے جو حافظ ہے انہیں اس بات کا بڑا پکا پتہ ہے. 4 دن منزل نہ دہراؤ تو یوں لگتا پڑا ہی نہیں تھا. قرآن حفظ کرنا آسان ہے، قرآن کو یاد رکھنا مشکل ہے. یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے. یاد رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کو ساری عمر یاد رکھنا. اسی لیے حافظ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ نہ صرف اس کو حفظ کرنا ہے بلکہ اس کو ساری عمر حفظ رکھنا ہے. یہ پوری عمر کی ڈیوٹی ہے. تو لہذا قرآن کو یاد کرتے رہا کرو، اس کی حفاظت کرتے رہو. کیسے حفاظت کریں؟ قرآن حافظ کو چاہیے وہ تہجد پڑھے اور تہجد میں روزانہ 1 سپارہ پڑھے. ٹھیک ہے، مسلسل یاد کرتا رہے. یا پھر حافظوں کے لیے لازم ہے کہ ہر سال تراویحیں پڑھایا کریں. پورا رمضان قرآن پہ اس کے ساتھ لگائیں، ہر سال تراویحیں پڑھائیں. تراویحیں پڑھانے کے ساتھ ان کی دہرائی ہوتی رہتی ہے. یہ ساری زندگی کی محنت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حافظوں کا جو درجہ رکھا ہے وہ بہت بڑا رکھا ہے. تو قرآن کا حفظ آسان ہے، ضبط مشکل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پھر حفظ اتنا زیادہ ثواب رکھا. حدیث نمبر 455 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے وہ اپنے نبی کی آواز کو سنتا ہے جو قرآن کو خوبصورتی سے پڑھ رہا ہو. یعنی جب نبی قرآن کو خوبصورتی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت خود کان لگا کے سنتے ہیں. یہ ہے قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کی فضیلت. اللہ تعالیٰ اسے خود کان لگا کے سنتے ہیں. کان لگا کے سننے سے کیا مراد ہے؟ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. یرید یجہر بہ، آپ کی مراد تھی
اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا، تو قرآن کو اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کیا جائے، قرآن کو خوبصورتی سے تلاوت کیا جائے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جود القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت بناؤ اپنی آوازوں کے ساتھ، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تجوید کیا ہوتی ہے؟ مخارج درست ہوں، الف اور عین، تا اور تا، سا اور سین، قاف اور کاف، یہ سارے مخارج ہیں، یہ درست ہوں۔ اب آپ کہیں گے جی ہمیں کیسے آئیں؟ سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو سجا کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت خوبصورتی کے ساتھ کریں۔ قرآن کی تلاوت خوبصورتی کے ساتھ کرنے کے لیے 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہاں پہ تو صرف اتنی ہی بات ہے کہ تلاوت اچھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ نمبر 2، قرآن کے اعراب درست پڑھیں۔ ہم عورتوں نے گھر کی مائیوں سے قرآن پڑھا ہوتا ہے، زیر زبر پیش سب غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اعراب درست پڑھیں، کیونکہ اگر اعراب درست نہ پڑھے تو ہوتا کیا ہے، قرآن جو ہوتا ہے اس کے معنی غلط سلط ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں قرآن میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اگر آپ اعراب درست نہ پڑھیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے اس بات کا کہ نہیں؟ ہر قرآن کے آخر میں ایک صفحہ لگا ہوتا ہے جہاں پہ یہ 17 مقامات لکھے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں۔ تیسری بات، قرآن کے تجوید درست ہو، الف اور عین، قاف اور قاف، سین اور صاد، یہ درست ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی معنی بدلتے ہیں۔ اردو میں نہیں بدلتے لیکن عربی میں بدل جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات، قرآن کو محبت سے پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت بنا کے پڑھیں۔ خواہ آپ کی آواز موٹی ہے یا آپ کی آواز باریک ہے، جیسی بھی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو خوبصورت بنا کے پڑھنا ہے۔ اور آخر میں صرف ایک ہی بات کہہ کے میں اپنی آگے چل پڑتی ہوں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ دورہ حدیث میں ایک ہی حدیث بتاتی ہوں، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو خوبصورت بنا کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول کا وہ امتی نہیں ہے۔ ہاں جی، پتہ تجوید قرآن کو درست پڑھنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 457 عبداللہ بن مغفل کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ سورہ فتح پڑھ رہے تھے، آپ ترجیح کر رہے تھے۔ ترجیح کیا ہوتی ہے؟ ترجیح ہوتی ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آخر میں یومنون لمبا کر رہے ہوتے ہیں، ضالین کر رہے ہیں، آخری نون کا لمبا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے موٹے لفظوں میں ترجیح۔ اگرچہ یہ بالکل میں ترجیح کی صحیح آپ کو معنی نہیں بتا رہی، لیکن موٹا سا یہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے تو میں بھی اسی طرح ترجیح کرتا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح کر رہے تھے۔ اصل بات ہے قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا، قرآن کی تلاوت میں حسن پیدا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ خود بھی بہت بہترین قرآن پڑھتے تھے اور آپ نے بہت سے قراء کو قرآن سکھایا، تلاوت سکھائی۔ حضرت ابی بن کعب کو خود سورہ بینہ پڑھ کر سنائے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ بہت اچھے قاری تھے، ان کو اس لیے سکھائی کہ وہ اور زیادہ اچھا پڑھے۔ کبھی عبداللہ بن مسعود سے وہ قرات سنتے ہیں اور کبھی کسی کو خود سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا پسند تھا کہ قرآن خوبصورت پڑھا جائے۔ اصل میں قرآن جب خوبصورت پڑھا جائے، دیکھیں آپ لوگ تراویح پڑھنے آتے ہیں، خوبصورت قاری جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل نماز کی طرف میں لگتا ہے نا،
نماز میں لگتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی اہتمام فرماتے تھے. اذان وہ اذان دے جس بڑی خوبصورت ہو، وہ قاری جو ہے قرآن پڑھے جن کی آواز میں بڑا حسن ہو اور لوگ ان کی آواز سن کر نماز میں ان کا دل لگے. میں نے آپ کو بھی مثال دے دی ہے. آپ کیوں آتی ہیں بیت العتیق میں؟ بیت العتیق میں قاری بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور قاری جب اچھے ہوتے ہیں نماز میں مزہ آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حدیث نمبر 459 اسید بن حضیر کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس اثنا میں جب کہ رات کو وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، جبکہ گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. اسید بن حضیر جو ہیں ایک انصاری سردار ہیں، تو یہ اپنے گھر میں رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تہجد میں. ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا. جبکہ گھوڑا بدکنے لگا یہ خاموش ہو گئے، یعنی انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنی بند کر دی تو وہ گھوڑا بھی بدکنا چھوڑ دیا. اس نے انہوں نے دوبارہ قرات شروع کی، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا. یہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی اس نے بھی بدکنا ختم کر دیا. پھر انہوں نے قرات کی، گھوڑا پھر بدکنے لگا تو انہوں نے پھر سلام پھیر دیا. اصل بات ساری یہ ہے کہ یہ جب پڑھتے قرات کرتے گھوڑا بدکتا، پھر چھوڑ دیتے تو گھوڑا خاموش ہو جاتا. 2-3 دفعہ ایسے ہوا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب تھا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گھوڑے کا پاؤں اس کے اوپر نہ آ جائے. بس جب سلام پھیر لیا تو انہوں نے اپنے بچے کو کھینچ لیا اور اس گھوڑے کے پاس سے کہ کہیں گھوڑا اس کے اوپر اپنا پاؤں نہ رکھ دے، اسے زخمی نہ کر دے، اور انہوں نے اپنا آسمان کی طرف سر اٹھایا حتیٰ کہ آسمان کو نہ دیکھا. آسمان تو انہیں نظر نہیں آیا، لیکن ایک بادل نظر آیا جس میں چراغ سے جل رہے تھے اور وہ فضا میں اوپر اٹھ رہا تھا. آسمان نہیں نظر آیا. جب صبح ہوئی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے فرمایا اے ابن حذیر تم تلاوت کرتے رہتے، اے ابن حذیر تم تلاوت کرتے رہتے. ابن حذیر کہنے لگے مجھے یہ ڈر تھا اے اللہ کے رسول کہ وہ یحییٰ کو کچل نہ دے، ان کے بیٹے کو، اور وہ ان کا بیٹا اس گھوڑے کے قریب ہی تھا. تو یا رسول اللہ میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے دیکھا، آسمان کو دیکھا تو مجھے ایک چھتری سی نظر آئی جس میں چراغ روشن تھے. پھر میں وہاں سے ہٹ گیا. بات سمجھ آئی ہے؟ وہ سورت بقرہ کی تلاوت ختم کر دی، بیٹے کو کھینچ کے پرے کیا کی وجہ سے انہیں ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ دے. اسے پرے کیا اور پرے کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، آسمان نظر نہیں آیا، ایک چھتری سے نظر آئی، ایک بادل سے نظر آئی جس بیچ میں چراغ جل رہا تھا، اس میں چراغ روشن تھے. بس میں نکل گیا یہاں تک کہ میں اسے نہ دیکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدْرِي مَا ذَاكَ تمہیں پتہ ہے یہ کیا تھا؟ یہ جو چراغ تھے اور یہ جو چھتری سی تھی جس میں چراغ جل رہے تھے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا تھا؟ اسید بن حضیر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر قریب آ گئے تھے. کیا سمجھ آئی؟ یہ جو چراغ کی طرح جل رہے تھے یہ کیا تھے؟ یہ فرشتے تھے. اور یہ جو تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا یہ فرشتے تیری آواز سن کے، قرآن کی تلاوت کی آواز سن کے یہ تیرے قریب آ گئے تھے. وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا اور اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو اس حال میں صبح کرتا کہ لوگ دن کو بھی ان فرشتوں کو دیکھتے. انہوں نے تو قرات بند کر دی نا. کس وجہ سے بند کی تھی؟ کہیں میرا بیٹا جو ہے اس کو گھوڑا کچل نہ دے. تو اگر تو پڑھتا رہتا، قرات کرتا رہتا تو اس حال میں صبح کرتا کہ لوگ ان فرشتوں کو لوگ بھی دیکھ لیتے اور یہ لوگوں کی نظروں سے نہ چھپ سکتے. عام طور پہ تو فرشتوں کو انسان نہیں دیکھتا نا، لیکن اگر تو پڑھتا رہتا تو پھر لوگوں کو یہ صبح بھی نظر آتے. لیکن اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے ہماری نظر سے اوجھل رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے تلاوت نہ کی، کوئی وجہ بن گئی.
حدیث نمبر 461 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حافظ کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ رکھا۔ حافظ کے والدین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسا تاج پہنائیں گے جس کے جو نگینے ہوں گے ان کی چمک دمک سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ تو اس کے والدین کا اجر ہے، حافظ کا اپنا اجر پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حافظ کو کہیں گے، جنت میں وہ چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ آپ کو پتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور جہاں پر اس کی حفظ جہاں پر اس کا قرآن پڑھنا ختم ہوگا وہی اس کا مقام ہوگا۔ ہو سکتا ہے درجے تک ہی پہنچے، ہو سکتا ہے 80ویں درجے تک پہنچے۔ تو اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے حافظ کا، اور وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس شخص کی مثال جو قرآن کی قرات کرتا ہے اور وہ اس کو حفظ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، دشوار ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر اس لیے کہ اٹکتا ہے اور اٹکنے کے باوجود محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی تلاوت میں ضرور کوشش کیجئے، خواہ اٹک اٹک کے کریں۔ اٹک کر پڑھنے والے کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھے ہیں، ایک تلاوت کرنے کا اور ایک اٹکنے کے باوجود نہ چھوڑنے کا، محنت کرنے کا۔ حدیث نمبر 463 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترتا ہے، آپ تو سب سے بہتر قرآن پڑھتے ہیں، تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کی بات مان لی، کہتے ہیں میں نے پھر سورہ نساء شروع کر دی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی ہم تمہیں ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ آپ نے مجھے کہا ٹھہر جاؤ یا بس رک جاؤ۔ اب یہ جو سورہ نساء کے 6 رکوع حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کیے، 6 رکوعوں کے بعد یہ آیت آتی ہے کہ اے نبی قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب ہر نبی کو ہم اس کی امت پر گواہ لائیں گے، اور اے نبی آپ ان صحابہ پر گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تم نے میرا پیغام لوگوں کو دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے امت سے بھی سوال کریں گے ہاں بھائی تمہیں نبی نے پیغام صحیح پہنچایا تھا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم فشہد، شہادت کی انگلی کھڑی کی اور اللہ سے کہا اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب آیت آئی کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور تجھے ہم ان لوگوں سے مراد ان صحابہ پر گواہ لائیں گے کہ انہوں نے جب تو انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا، تو ان کا رویہ کیا تھا، ان پر گواہ لائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا بس بس بس۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں آنسو بہہ رہی تھیں، آپ رو رہے تھے سن کرو قرآن سن کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ قیامت کا منظر یاد آ گیا اور آپ کی آنکھیں، آپ خود بھی رو رہے تھے، صحابہ کو بھی آپ نے رلایا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ سن رہے تھے۔ کیا خیال ہے ہمیں بھی کبھی وقت ملتا ہے قرآن سننے کا؟ کبھی ہم بھی صرف قرآن سننے کی خاطر بیٹھے ہوں، خوبصورت قرآن سننے کی خاطر کبھی بیٹھے ہوں، غور کر رہے ہوں؟ اصل بات یہ ہے ہمارے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بازاروں میں جانے کے لیے وقت ہے، ہم بازار میں 4 گھنٹے پھر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ابھی کام نہیں ختم ہوا، فلاں جو میں نے میچ کرنا تھا نا وہ نہیں میرا میچ ہوا،
ہے نا, میں پھر کسی دن آؤں گی. اور 4 گھنٹوں کو ہم کیا نہیں سمجھتے کہ آج بڑی دیر لگا تھی. ہاں نماز کے لیے آدھا گھنٹہ زیادہ, آدھا گھنٹہ نکال لے تو ہم کہتے ہیں لو جی اتنا وقت ہو گیا. تراویح پہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی آج تو بہت لگ گیا, بس کل سے میں نے نہیں اتنا لگانا, میرا فلاں کام بھی بڑا ہے, فلاں کام بھی بڑا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ دنیا کے لیے 24 گھنٹے, صبح سے لے کے شام تک دنیا دنیا دنیا, اور پھر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. اور اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے. کبھی قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سننے کے لیے کوئی اس طرح فارغ بیٹھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری دنیا کی ذمہ داریاں تھیں. آپ مدینے کے حکمران تھے, آپ جنگیں کر رہے تھے, آپ بیٹیوں کے باپ تھے, آپ 9 بیویوں کے شوہر تھے, ایک گھر نہیں تھا آپ کا, 9 گھر تھے آپ کے. آپ نے تمام صحابہ کو دین سکھانا تھا, آپ نے تمام دنیا کو دین سکھانا تھا, آپ نے لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا تھا, آپ پہ وحی اترتی تھی, آپ 5 وقت باجماعت نماز پڑھاتے تھے, آپ رات کو روزانہ تہجد پڑھتے تھے, اور کیسی تہجد پڑھتے تھے ابھی آج ہم نے پڑھا. اللہ کے رسول اتنے زیادہ کام کرنے کے باوجود آپ قرآن سننے کے لیے وقت بھی نکالتے تھے. کیا خیال ہے؟ ہماری زندگیاں اور آپ کی زندگیاں ایک جیسی ہیں؟ سوچے سمجھے, ان محفلوں میں بیٹھ کے سوچیں. اللہ کرے ہمارے دلوں میں اللہ اتار دے. اللہ کے رسول کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, صحابہ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. کبھی قرآن سن کے ہماری آنکھیں بھی بہیں, کبھی آنکھوں میں آنسو بہے, کبھی ہمارا دل پگھلا, کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے, کبھی ہمارے آنسو بہے. بولو, اللہ کے رسول کے تو بہتے ہیں, ہمارے کیوں نہیں بہتے؟ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہو تو پھر ہوتا کیا ہے, قرآن دل پہ اثر کرتا ہے, دل رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, دل پگھلتا ہے, آنسو بہتے ہیں, اور انسان اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتا. اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی قرآن کی محبت ڈال دے, اللہ ہمارے دل میں بھی قرآن کی محبت ڈال دے. لیکن میں دوبارہ آپ سے کہوں گی, اس کے لیے وقت نکالیں. دنیا کی پڑھائی کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو 16 سال دیتے ہیں, کم از کم ماسٹر تو کر لو نا. اور اس کے بعد بھی آج کل لوگ ماسٹر پر مطمئن نہیں ہوتے, لوگوں کا دل ہوتا ہے جی PhD بھی کر لو. 20 سال لگ جاتے ہیں بچوں کو پڑھائی کرنے میں. دین کی تعلیم کے لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بچی کو 1 سال دے دیں, ہم 1 سال میں پورا ترجمے سے قرآن پڑھا دیں گے, حدیث پڑھا دیں گے, اللؤلؤ والمرجان پڑھا دیں گے جس کا ہم دورہ کر رہے ہیں. ماں باپ ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. پھر ہم مسلمان کس بات کے ہوئے؟ 20 سال دنیا کی تعلیم کے لیے, دنیا کے لیے 20 سال, اور ذرا تنگ نہیں ہوتے. اس کے لیے گاڑیاں, اس کے لیے فیسیں, اس کے لیے ڈانٹیں. کل میری پوتی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے کہا بیٹا میرے ساتھ چلو دورہ حدیث کے لیے. کہنے لگی دادو میرا تو خیال تھا میں فارغ ہو جاؤں گی, جس نے مجھے بلا لیا ہے بڑا ہی زبردستی بلایا. اب اس کے لیے تو ہم زبردستی چلے جاتے ہیں, قرآن کے لیے کوئی زبردستی نہیں آتا. یہ سب سے فالتو ہے. اس کے لیے نہ گاڑیاں, نہ اس کے لیے ڈرائیور, نہ اس کے لیے فیسیں, نہ اس کے لیے کسی کی سختی. یہی ہے نا. تو پھر قرآن کیوں ہمارے دلوں پہ اثر کرے؟ ہم جتنا قرآن کو ہم اہمیت دیتے ہیں, قرآن بھی تو ہمیں اتنی ہی اہمیت دیتا ہے. آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن آپ کے ساتھ جڑ جائے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق دے. ہم زبان سے بڑا کہتے ہیں جی نہیں میں تو قرآن کو سینے سے لگاتی ہوں. سینے سے تو آپ نے لگا لیا, پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا, پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اور ناظرہ آپ نے نہ ترجمہ سیکھنا ہے, نہ اس کو سمجھنا ہے, نہ ان محفلوں میں آنا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میری تو مائی کام کرنے والی نے آنا ہے, یہ عذر ہے نا. میری تو ماسی کام کرنے والی نے آنا ہے. یا کسی کا عذر ہوتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے, ارے بھی بازار کے لیے تو بس پر بھی چلے جاتے ہے نا. یہ ساری باتیں درست کہہ رہی ہوں کہ نہیں درست کہہ رہی؟ اللہ ہمیں ہدایت دے. حدیث نمبر 465,
عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں جو ان کو ایک رات کو پڑھے گا اس کو کافی ہو جائیں گی۔ یہ کون سی 2 آیات ہے سورہ بقرہ کی؟ آمن الرسول سے لے کے آخر تک، ایک آمن الرسول والی آیت اور ایک اگلی آیت ربنا لا تؤاخذنا، اس میں دعا ہے۔ تو یہ 2 آیات جو ہیں جو رات کو پڑھ لے گا اسے کافی ہوں گی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بیٹھے تھے، زوردار آواز آئی، حضرت جبریل کہنے لگے یہ وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں زمین پہ اترا تھا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس نے پھر یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اس نے کہا یہ 2 نور ہیں جو کہ آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ یہ 2 نور کون کون سے تھے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کو ان کے دونوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو بطحان یا عقیق جائے؟ بطحان اور عقیق جو تھے 2 بازار تھے، وہاں جائے اور وہاں جا کے 2 موٹی اونٹنیاں لے کر آئے۔ اب جو شخص یہ دو اونٹنیاں لائے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ مسجد جائے اور یہ 2 آیتیں پڑھے۔ ان 2 موٹی اونٹنیوں سے یہ مسجد میں جانا اور یہ 2 آیات پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے عربوں کے ہاں اتنی بہت مہنگی چیز ہوتی تھی، آپ یوں سمجھ لیجئے اتنی مہنگی جیسی ہمارے ہاں گاڑی مہنگی ہوتی، تو یہ 2 آیات 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما